بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الاشارت ما وضع لمشار الیہ ویا ذال المذکر مذکر ولمثنى ذان وذین وللمؤنث تا و زی و تی و تے و زے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبنیات میں سے دوسری چیز اسماء اشارات کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ اسماء اشارہ مبنی اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ حرف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ حرف حروف مبنی الاصل ہیں، تو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی الاصل کے ساتھ ان کی مشابہت دو طرح کی ہے، لفظی مشابہت بھی ہے اور معنوی مشابہت بھی ہے۔ لفظی مشابہت اس طرح کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو صرف دو لفظوں پر مشتمل ہیں، جیسے ذا ہے، اور معنوی مشابہت اس طرح کے جس طرح حرف اپنے معنی کی تکمیل کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، یہ بھی اپنے معنی کی تکمیل کے لیے مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ بند کریں جی، ویڈیو کسی ساتھی نے چلائی ہوئی ہے۔ قاری عبدالرحمان صاحب، قاری عبدالرحمان صاحب، یہ ویڈیو بند کریں۔ جی استاد محترم، میرا نہیں ہے، کس کی چل رہی ہے؟ اصغر بھائی ہیں غالباً۔ اچھا، چلو۔ تو حروف کے ساتھ جو مبنی الاصل ہیں ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اسماء اشارہ مبنی ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ نے اسم اشارہ کی تعریف کی ہے ما وضع لمشار الیہ، کہ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا۔ پھر مشار الیہ کی دو صورتیں، یا تو وہ محسوس چیز ہوگی اور یا غیر محسوس چیز ہوگی۔ محسوس چیز کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو یہ اسم اشارہ کا استعمال حقیقی ہے، اور اگر غیر محسوس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کی صورت میں اسم اشارہ کا استعمال مجازی ہوگا۔ وہیا ذا للمذکر وللمثنى لمثنى ہو ذان وذین۔ یہاں سے آگے اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسماء اشارہ اور ان کے استعمال کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ واحد مذکر کے لیے اسم اشارہ ذا استعمال کیا جائے، اور تثنیہ مذکر کے لیے آلت رفع میں ذانے اور آلت نصبی جری میں زینے کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ اور واحد مؤنث کے لیے پھر بہت سارے الفاظ ہیں، ان میں کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تا، زی، تی، تے، زے، تہی، زہی، یہ سارے الفاظ واحد مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور تثنیہ مؤنث کے لیے آتے ہیں تانے آلت رفع میں اور تینے آلت نصبی جری میں، اور جمع مذکر جمع مؤنث دونوں کے لیے ولجمعہما، جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے الائی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ الا، اولا جیسے لکھتے ہیں نا، درجہ اولا، اولا لکھیں اور واو کو سائلنٹ کر دیں، اولا، یہ قصرن ہے، قصرن کا یہ معنی ہے اولا، اور مدن کا معنی ہے جس طرح حمزہ ممدودہ علی ممدودہ لکھا جاتا ہے، اولا اے، واو دونوں صورتوں میں سائلنٹ ہے۔ مدن و قصرن کا یہ معنی ہے اولا اے مد کے ساتھ اور اولا قصر کے ساتھ، یہ دونوں
جمع مذکر مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے یہ اسم اشارہ۔ وَيَلْحَقُمَا حرف التنبیہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اسم اشارہ کے شروع میں ہاتھ تنبیہ بھی لگائی جاتی ہے، جیسے زا کے شروع میں ہاذا، زانے کے شروع میں ہازانے، تا کے شروع میں تانے، ہاتانے، یہ مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر ایک اسم اشارہ کے ساتھ یہ آپ ہاز تنبیہ کی لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو حروف تنبیہ ہیں صرف اس اسم اشارہ کے ساتھ لگائے جائیں گے جو قریب کے لیے استعمال ہو یا متوسط فاصلہ ہو۔ بعید کا جو اسم اشارہ ہے غائب کا، اس کے شروع میں ہاں نہیں لگائی جاتی، اور اسی طرح مخاطب کے مفرد تثنیہ کے جمع مذکر کے ہونے کی صورت میں، یا مخاطب آپ کا مفرد ہو، تثنیہ ہو، یا جمع مذکر ہو، مؤنث ہو، تو اس صورت میں اس کی حالت پر دلالت کرنے کے لیے اسم اشارہ کے آخر میں خطاب کا صیغہ لایا جاتا ہے، شروع میں ہاں نہیں لائی جاتی۔ وَيَلْحَقُهَا حرف التنبیہ وَيَتَّصِلُ بِهَا حرف الخطاب، شروع میں حرف تنبیہ لایا جاتا ہے اور آخر میں حرف خطاب لایا جاتا ہے۔ وَيَا خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ فَيَكُونُ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم اشارہ کے صیغوں کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ اسم اشارہ کے کل 25 صیغے ہیں، کیونکہ اسم اشارہ کے بھی 5 الفاظ ہیں، ذا، زانے، تا، تانے، اولائے، یہ 5 الفاظ ہو گئے۔ اور خطاب کے جو صیغے ہیں وہ بھی 5 ہیں، کا، کے، کما، کنا، کم، کنا۔ کما 2 مرتبہ آتا ہے نا، تو جو 2 مرتبہ لفظ آتا ہے اس میں سے ایک کو منع کر دیتے ہیں، مائنس کر دیتے ہیں، ایک ہی شمار کیا جاتا ہے، تو یہ 6 تھے تو 5 رہ گئے، کا، کے، کما، کم، کنا، تو 5 الفاظ خطاب کے صیغے ہیں اور 5 اسم اشارہ کے الفاظ ہیں۔ تو ان 5 صیغوں کو 5 ضمیر کے خطاب کے ضمیر کے ساتھ ضرب دی تو 25 صیغے بن گئے، اور یہ 25 تثنیہ مذکر اور مؤنث کا جو تکرار ہے نا، اس کی میں دونوں کے لیے کما کا جیسے میں نے ابھی بتایا، اس کی حذف کرنے کے ساتھ 25 بنے، ورنہ اصل 30 تھے۔ تو وہی خمسۃ فی خمسۃ، 5 کے لیے ہیں، فیکون خمسۃ و عشرین، تو یہ 25 بن جائیں گے۔ یہ کما تثنیہ کو نکال کے، تثنیہ کے 4 صیغے نکل کے، بلکہ 5 صیغے نکلیں گے، نکل کے پھر 25 بنتے ہیں۔ ویا ذاکا، یہ آگے پھر اس کی تفصیل ہے، ویا ذاکا سے ذاکنا، یعنی ذاکا ذاکما ذاکم، ذاکے ذاکما ذاکنا، تاکا تاکما تاکم، تاکے تاکما تاکنا، اور ذانے کا ذانے کما ذانے کم، ذانے کے ذانے کما ذانے کننا، اور اسی طرح تاکا تاکما تاکم، تاکے تاکما تاکننا، اور تانے تانے کا تانے کما تانے کم، تانے کے تانے کننا، اور اولا کے ساتھ بھی 5 صیغے آ گئے، اولائے کا اولائے کما اولائے کم، اولائے کے اولائے کننا، تو یہ 25 صیغے اس طرح بن گئے۔ ویا ذاکا الا ذاکنہ، ذاکا سے ذاکنہ تک، ذانے کا سے ذانے کنہ تک، وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي، باقی صیغے بھی ایسے ہی ہیں۔ وَيُقَالُ ذَا لِلْقَرِيبِ، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ استعمال کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اشارہ میں قرب مسافت اور بعد مسافت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ قریب کے لیے ذا، یعنی وہ تمام اسماء اشارات جو لام اور کاف خطاب اور نون مشدد سے خالی ہوتے ہیں، وہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ذا، تا، تانے، اولائے۔ نمبر 2، مشارہ لے اگر بعید مسافت کے لیے ہو، دور کے لیے، تو زانے کا،
اور جب مشار علیہ درمیانی مسافت کے لیے ہو تو اس کے لیے ذا کا، یقال ذال القریب، ذا قریب کے لیے، ذانے کا بعید، ذال کا بعید کے لیے، و ذا کا متوسط کے لیے، و تل کا و تانے کا و ذانے کا مشددتین، تل کا، تانے کا، ذانے کا تشدید والے، و اولا لکا مثل ذالکا، اولا لکا نہیں، یہ اولا ایک ہے، یہ ذالکا کی طرح ہے، یعنی بعید کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ وَأَمَّا ثُمَّ ہُنَا وَهَنَا فَلِلْمَكَانِ خاصَةً، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہنا کا لفظ اسم، ثم کا لفظ، اور ہننا نون کی تشدید کے ساتھ، ہننا فللمکان خاصتاً، یہ مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہونا مکان بعید کے لیے، مکان قریب کے لیے ہونا، اور ہونا کا متوسط کے لیے، ہاں ہونا بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہننا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی ہونا کے ساتھ لام اور کاف ہنالکا لگا کر بھی قرآن کریم میں استعمال کیا گیا، ہنالکا دعا زکریا ربہ۔ وَأَمَّا ثُمَّ وَهُنَا وَهَنَّا فَلِلْمَكَانِ خاصَةً، یہ خاص طور پر مکان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ موصولات کا سبق مکمل ہو گیا، اور یہ اس کا اسماء اشارہ آگے موصولات ہے۔